اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ انما بے شک یرید اللہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت لیذہب کہ دور کر دے عنکم الرجس آپ سے بری باتوں کو، اہل البیت اے اہل بیت، ویطہرکم اور پاک کر دے تم کو، تطہیرا پاک کرنا۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ رب العزت اہل بیت کی پاکی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس کہ آپ کو دور کر دے بری گندی باتوں کو، بری باتوں کو۔ رجس اس کے متعدد معنی کے لیے یہ رجس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ رجس بتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور رجس پلیتی ناپاک چیز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور رجس یہ مطلق عذاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ بحر محیط مولانا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ رجس سے مراد شرعاً اور طبعاً وہ چیزیں جو شرعاً اور طبعاً وہ قابل مذمت ہے، وہ چیزیں مراد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ سے دور کر دے رجسا ان چیزوں کو جو شرعاً اور طبعاً قابل نفرت ہے، وہ چیزیں آپ سے دور کر دے۔ اہل البیت اے اہل بیت۔ اب اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ اصل اہل بیت سے مراد ازواج ہے، اور اس کے اوپر قرآن مجید خود دال ہے۔ دوسری جگہ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے خوشخبری دی بچی کی، تو اس وقت ان کی بیوی نے تعجب کیا، تو فرشتوں نے فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ، آیا آپ جو ہے نا اللہ رب العزت کے فیصلے کے اوپر تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، آپ کی اوپر اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت ہو۔ اہل البیت اے اہل بیت، تو لہٰذا یہاں اہل البیت اہل بیت کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرہ کے لیے استعمال ہوا، تو اصل استعمال جو ہے وہ اہل بیت وہ ازواج مطہرات ہیں۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو بازار کے اندر اعلان فرماتے تھے کہ اس سے مراد اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور فرماتے تھے کہ میں اس کے اوپر اگر کوئی مباہلہ کرنا چاہے تو میں مباہلے کے لیے تیار ہوں کہ اہل بیت سے مراد ازواج ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی رشتہ داری ہے وہ بھی شامل ہے خلق، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی اولاد حضرات حسنین کریمین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس طرح مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات بھی شامل ہے۔ چونکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس، ان سے دور فرما دیجئے بری باتوں کو، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو پاک فرما دیجئے۔ تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ ازواج کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رشتہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں بھی اہل بیت میں داخل ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل آپ بھی اہل بیت میں داخل ہیں انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ رشتے بھی داخل ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور پاک کر دے تم کو پاک کرنا۔ تطہیر پاکی دو قسم کی ہے، ایک ظاہری جسم کی پاکی جو وضو اور غسل وغیرہ کے ساتھ حاصل کی جا سکتی ہے، اور دوسری تطہیر جو ہے وہ قلب اور اخلاق کی تطہیر ہے۔ تو یہاں پہ مراد جو ہے وہ قلب اور اخلاق کی تطہیر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی اخلاق اور آپ کا قلب جو ہے وہ پاک۔ تطہیرہ فرما کر اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ آپ کے اخلاق دوسرے لوگوں سے ممتاز ہونی چاہیے اور آپ کے قلب کی صفائی بھی دوسری لوگوں سے ممتاز ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اہل بیت کی تطہیر کا ذکر فرمایا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ حضرات صحابہ کرام کو تو اہل بیت ظاہر کیا جاتا ہے اور ان کو اہل بیت تصور کیا جاتا ہے، لیکن ازواج مطہرات جو اہل بیت میں داخل ہے ان کو اہل بیت کا مقام نہیں دیا جاتا اور ان کے خلاف بکواس کی جاتی ہے اور مختلف قسم کے پروپیگنڈے اور باتیں کی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اہل بیت بھی ازواج مطہرات بھی اہل بیت۔ تو لہٰذا جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں، تو اسی طرح باقی ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، باقی ازواج مطہرات یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔